نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، واقعی ہم ایسے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو ہر وقت ہمیں یاد رکھا، جنہوں نے پیدا ہوتی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اور پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے رہے، لمبے لمبے سجدے کیے، امت کی یاد کرتے رہے۔ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے۔ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے۔ تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں یہ دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں یہ دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں یہ دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا تیرے نام پہ جان فدا کر دوں، مطلب ایک جان نہیں دو جہاں فدا کر دوں، لیکن دو جہاں سے بھی میرا جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر کروڑوں جہاں ہوتے میرے قبضے میں سب کچھ آپ پر قربان کر دیتا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو نہ کیوں میں زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے بس میری زندگی کے لیے، کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تو ہمیں تمام زندگی یاد کرتے رہے، جب شب معراج کا موقع آیا آپ کے لیے براق لایا گیا، براق پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے سوچنا شروع کیا، ٹھہر گئے، غم زدہ ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور تشریف رکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے لیے تو اللہ پاک نے یہ براق بھیجا ہے، تیز رفتار والی سواری بھیجیے، لیکن کل میری امت جب پل صراط پار کر رہی ہوگی، وہ پل صراط جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، میری امت کیسے پار کرے گی، اس کے لیے کیا سواری ہوگی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امت کی فکر نہ کریں، جو آپ کا امتی سچا عاشق ہوگا، آپ کا فرما بردار ہوگا، اور
آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، انشاءاللہ میں اس کو اپنے پروں پر اتنی تیزی سے گزار دوں گا جو بجلی کی رفتار ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ پاک میری امت کو بخش دے۔ جب آپ کا وصال کا وقت ہوا تب بھی آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ کوئی خواہش ہو تو بتائیے، تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا میری آخری خواہش یہی ہے کہ میری امت کو بخش کیا جائے، رب حب لی امتی۔ اور آج بھی اپنی قبر انور میں اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور میدان محشر میں بھی امت کو یاد کریں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکلنے کی جا ہے آہ ان آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آہ ان آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، کہ جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں جل کر عدو دشمن مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، انشاءاللہ خلد میں جنت میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، انشاءاللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے
کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو ہم کیسے ان کو بھول سکتے ہیں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت نہیں ہے تو کچھ بھی کر لیں سب کچھ نامکمل ہے، بیکار ہے۔ تو پیارے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر جو ہمیں پیغام دیا، جو فرمان بتایا، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار و شفقت سے پیش آنا ہے، آپس میں پیار و محبت سے رہنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے ہمیں آپ کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، آپ کے طریقے پر زندگی گزارنی ہوگی۔ جب بھی کھانا کھائیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ یہ تھا۔ پانی پئیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آ جائے، جب چلیں تو یاد آ جائے، بیٹھیں تو یاد آ جائے، سونے جائیں تو یاد آ جائے، اٹھیں تو یاد آ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دنیا میں 63 سالہ زندگی گزار کر اپنے چاہنے والوں کو، اپنے امتیوں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیا کہ اے میرے امتیوں، جو بھی کام کرو اگر میرے طریقے پر کرو گے، میری سنت کے مطابق کرو گے تو آپ کا کام بھی درست ہو جائے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے میرے پیارے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی بظاہر میں، سیرت میں سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ آپ اور ہم سب ان کے طریقے پر انشاءاللہ چلیں گے تو دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی، قبر بھی روشن ہوگی، اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں جنت میں داخلہ ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔